بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في موضع آخر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعالى في موضع آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میرے لیے، آپ کے لیے، اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے جس کو اللہ رب العزت نے کلمے کی دولت عطا کی ہو، وہ اس دنیا کا سب سے نصیب والا، سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ اس دنیا کے اندر لوگوں کے پاس روپے، پیسے، خوبصورتی، مال دولت، جائیداد، گاڑی، بنگلے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کسی انسان کے پاس ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، کلمے کی دولت نہیں ہے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے آخری نبی نہیں مانتا، میرے بھائیوں، اس کی مالداری دھری کی دھری رہ جائے گی، اس کی خوبصورتی دھری کی دھری رہ جائے گی، اس کی تجارت، اس کی گاڑی اور بنگلے اور اس کی یہ زراعت، اس کے کھیت، وہ اس کو کچھ کام نہیں دیں گے، اس لیے کہ کل قیامت کے میدان میں میرے اور آپ کے خالق کے سامنے جب ان کا سامنا ہوگا تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ کلمے کی ضرورت ہوگی، ایمان کی ضرورت ہوگی، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہونا ہوگا، یا کہ اگر وہ پہلے کسی اور امت میں پیدا ہوئے ہوں گے تو ان کو اس زمانے کی انبیاء کو ماننا ضروری ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، میرے لیے، آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے خالق نے میرے اور آپ کے لیے اس دھرم، اس مذہب اور اس دین کا انتخاب کیا ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے اور جسے اسلام اور ایمان کہتے ہیں۔ خود خالق کائنات فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے میدان میں آپ میرے پاس آؤ گے تو آپ کے لیے کامیاب ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کو جو مقبول دین ہے، مقبول دھرم ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس ایمان کے بدلے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے حضور روزانہ 2 رکعت نماز شکر ادا کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کا عقیدہ میرے اور آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری اور مائیں اور بہنیں، اس لیے کہ خود خالق قائنات قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو یہ پیغام سنا رہے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ محمد اس امت کو بتلا دیجئے کہ جو قرآن تم کو دیا گیا، جو نبی تم کو دیا گیا، جو دین اور جو مذہب آپ کو دیا گیا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو خوشیاں منانی چاہیے، اور یہ دین، یہ قرآن، یہ مذہب، یہ اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہونا، یہ ایسی چیز ہے جو دنیا کی تمام تر چیزوں سے بڑھ کر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ میرے پاس، آپ کے پاس دنیا کی سب سے عظیم ترین دولت موجود ہے، اور اس کے اوپر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، وہ خالق اور مالک،
جو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، معمولی معمولی بہانے کے اوپر لوگوں کو نواز دیا کرتا ہے، اس خالق اور مالک نے کہا ہے کہ انسانوں، اے لوگوں، میں تم کو کامیاب ضرور کروں گا، تمہاری کامیابی تمہارا مقدر ضرور ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مومن کامل ہو، ایمان آپ کا مکمل ہونا چاہیے، اسلام آپ کا مکمل ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو یہ پیغام سنایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو کلام مقدس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے اور پھر میں اپنے اور آپ اپنے خود کے اسلام کو ٹٹولیے کہ ہم ایمان اور اسلام کے کون سے لیول پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اس وقت نازل کی جبکہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لوگ ان کے پاس مسائل لے کر جایا کرتے تھے، لوگ ان کو مسئلہ پوچھا کرتے تھے، وہ توریت کے جاننے والے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب اور دین کے اندر اونٹ کے گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، جس طرح ہمارے مذہب میں خنزیر نہیں کھا سکتے، کتا نہیں کھا سکتے، بلی نہیں کھا سکتے، کوے کو نہیں کھا سکتے، اسی طرح یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا، اور اسی طرح سنیچر کے دن کی تعظیم کو ضرور قرار دیا تھا۔ سنیچر کے دن کی تعظیم جس طرح ہم تعظیم کرتے ہیں جمعہ کے دن کی، وہاں سنیچر کے دن کی تعظیم تھی۔ جب وہ کلمہ پڑھ چکے، اللہ کے رسول کو نبی مان چکے آخری، اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو اب اللہ کا بندہ بن چکا ہوں، اللہ کے رسول کو آخری رسول مان چکا ہوں، لیکن اسلام کے اندر اگرچہ اونٹ کے گوشت کو کھانا ضروری نہیں، حلال قرار دیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے مذہب میں اس کو پہلے حرام قرار دیا تھا، اس لیے اب بھی میں اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یاد رکھیے گا میرے جملوں کو آپ سمجھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اونٹ کے گوشت کو نہیں کھاؤں گا۔ حالانکہ اسلام میں اونٹ کے گوشت کو کھانا حلال قرار دیا ہے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جس طرح تورات کے اندر اور یہود کے اندر اونٹ کے گوشت کو حرام تھا، انہوں نے یہاں بھی حرام قرار دینے کی بات کی کہ میں اس گوشت کو نہیں کھاؤں گا۔ اور اگرچہ اسلام کے اندر سنیچر کے دن کی تعظیم نہیں ہے، لیکن اس کی توہین کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ اس کی توہین کی جائے، تو میں جمعہ کے دن کی بھی تعظیم کروں گا اور ساتھ ساتھ میں سنیچر کے دن کی بھی تعظیم کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بہت بڑے صحابی جو پہلے زمانے میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم رہ چکے تھے، اب اسلام لا چکے ہیں، اور اپنے ایمان کو اور ترقی دینے کے لیے، اپنے اللہ کو مزید خوش کرنے کے لیے وہ اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، سنیچر کے دن کی تعظیم کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ محمد، آپ ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ اگر آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ نے نبی کو آخری رسول مان لیا ہے، اور آپ اب توحید پر آ گئے ہو، آپ نے پرانے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، تو اب آپ کو پورا اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونا پڑے گا۔ اب سنیچر کے دن کی تعظیم آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی نہیں کر سکتے، آپ اونٹ کے گوشت کو حرام اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیے، آپ ایک نبی ہے اور ان کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، بہت بڑے عالم ہے، وہ صحابی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے اعمال نہیں کر سکتے جس کو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مقصد تو اچھا تھا،
مقصد تو اللہ کو راضی کرنے کا تھا، لیکن ان کو منع قرار دیا گیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ ناجائز اور نامناسب کام کریں گے۔ بہت بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، خلیفہ دوم ہے، جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کے نام سے بھی واقف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس خلافت کی جو ذمہ داری انہوں نے سنبھالی تھی، اور جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ ہی بند قرار دیا گیا ہے، اس لیے نبوت تو نہیں رہے گی، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے عجیب و غریب صلاحیت سے نوازا تھا اور خلیفہ دوم بنے تھے، اور ان کی خلافت کے اندر اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل چکا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کلام مقدس کی تلاوت تو کرتے ہی تھے، نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل تھے، لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھار وہ توریت کا مطالعہ کیا کرتے تھے، توریت کو پڑھ لیا کرتے تھے، اور توریت کو جانتے تھے توریت میں کیا لکھا ہے، کس طرح لکھا ہے، حالانکہ کوئی رجحان ادھر نہیں تھا، بس صرف مطالعہ کرتے تھے، جیسے ہم بھی کبھی اخبار پڑھتے ہیں، کبھی کوئی دوسری کتاب پڑھتے ہیں، کبھی کیا پڑھتے ہیں، اس طرح کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بھی، قرآن کے مطالعے اور تلاوت کے بعد بھی، اور اسلام کے مکمل طور پر شیدائی ہونے کے بعد بھی اگر وہ توریت پڑھتے ہیں تو جلال میں آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول غصے ہو جاتے ہیں اور ان کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ اب آپ توریت کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ کوئی نیت فاسد نہیں تھی، نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود کبھی اللہ رب العزت اتنے جلیل القدر صحابی کو منع کرتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ وہ چیزیں جو دشمن کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں جو کفار کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر آپ نے ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیا تو آگ آپ کو پکڑ لے گی، جہنم کے آپ مستحق ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، میرے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں۔ آپ سوچئے، میں نے آپ کو دو بہت بڑے صحابی کے آپ کو حالات بیان کیے کہ اللہ نے کیسے ان کو منع کر دیا، اللہ کے رسول نے کیسے ان کو منع کر دیا، حالانکہ ان کی نیت خراب نہیں تھی۔ اب آپ میرے محلے میں آ جائیے، آپ کے محلے میں آ جائیے، میرے اور آپ کے شہر اور اپنے گاؤں میں چلے جائیے، ہمارا اسلام کیسا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہماری نمازیں کیسی ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کیسی ہے، زکوٰۃ کا میرا اور آپ کا کیا نظام ہے، رمضان کے روزے ہم کس طرح ادا کرتے ہیں، حج کے واجب ہونے کے بعد بھی ہم حج میں جانے کا کتنا انتظام کرتے ہیں، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں، میرے مائیں اور بہنیں، جس کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ الحرام، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزے، رمضان کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج بیت اللہ۔ اس کو اسلام کی بنیادیں قرار دیا گیا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ پلر ہے۔ آج ہم میں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کا مجھے ایسا گھر دکھا دیجئے کہ جس کے صرف 5 پلر ہو اور اس میں رہتا ہو۔ پلر کے اوپر تو کوئی نہیں گھر بناتا، مطلب گھر تو ہے لیکن اس کی دیواریں بھی نہیں ہے، اس کی چھت بھی نہیں ہے، وہاں نیچے کوئی فرش بھی نہیں ہے، ایسا کوئی گھر کسی کا ہوتا نہیں ہے، اور اس کو گھر بھی نہیں کہتے۔ تو پھر آخر ہم
نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج ادا کر دے، زکوٰۃ ادا کر دے، کلمہ پڑھ لیں، اسی سے کام کیسے چلے گا؟ حالانکہ وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر اتنا ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ رب راضی ہو جائے گا، اللہ جنت کا مستحق بنا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا گھر صرف پلروں سے نہیں بنتا تو پھر اللہ رب العزت نے جنت دینے کا جو وعدہ کیا ہے اور اس کے لیے ایک گھر کی جو مجھے اور آپ کو مثال دی ہے، وہ کیسا گھر ہے کہ اس میں ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس میں اخلاق بھی نہیں ہے، اس میں معاملات بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق بھی نہیں ہے، اس میں اپنے اولاد کی تربیت بھی نہیں ہے، اس میں اپنے والدین کی ذمہ داری بھی ادا نہیں کرنی ہے، بزنس کے اندر سچ بھی نہیں ہے، لوگوں کو دھوکے پہ دھوکے دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر زندگی اسی کا نام ہے تو اللہ رب العزت ایسے اسلام کو تو قبول نہیں کرے گا۔ جو اللہ صحابی کو منع کر دے نیت کے صحیح ہونے کے باوجود، جو اللہ کے رسول اپنے پیارے صحابی کو منع کر دے اچھے کام کرنے کو، جس کا اسلام میں کوئی گزر نہیں ہے، اسلام میں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر ایسے کام جو سراسر گناہ ہو، ان گناہوں کے ساتھ میرا اور آپ کا پروردگار اسلام کو کیسے قبول کرے گا؟ آپ اندازہ لگائیں اس کا۔ آج میرے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، شادی کو لے لیجیے، شادی کے باب میں اسلام کی تعلیمات موجود ہے، لیکن میرے اور آپ کے گھر کی شادی کیسی ہوتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ گھر میں کھانے کی لالے پڑے ہیں، 10-15 ہزار روپے کماتے ہیں، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو قرض پہ قرض لے رہے ہیں، اور ایسی رسومات جس کا اسلام میں کوئی گزر نہیں ہے، کبھی مہندی کے نام پر، کبھی رت جگہ کے نام پر، اور کبھی شادی کی جب منگنی ہوتی ہے تو منگنی کی رسم کے طور پر۔ میرے بھائیوں، ہم کیسے کیسے خرافات کرتے ہیں، اور پیسے نہ ہونے کے بعد ایک تو بات یہ ہے کہ پیسے ہمارے پاس ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، قرضے پہ قرضے، اور قرض کوئی دیتا نہیں آج کے زمانے میں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ پورے محلے میں گھوم کے آپ کو کوئی 10,000 روپے نہیں دے گا، لیکن سود کے اوپر پیسے لیتے ہیں۔ سود، جس سود کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ محمد سود لینے والے کو کہہ دیجئے کہ آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور جس کا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی بھی اس مقابلے میں جیت نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر فرعون آئے، قارون آیا، ہارون آیا، کئی بڑے بڑے فرعون آئے، اور اسی طرح بڑے بڑے ابو جہل جیسے لوگ آئے، انہوں نے مقابلے کی کوشش کی، اس طرح مٹا دیے گئے کہ دنیا ان کا نام تک نہیں جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جیسے کمزور لوگ اللہ سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن آج گھر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر گھر کے اندر یہی داستان دہرائی جا رہی ہے کہ سود کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، سود کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آمدنی 20,000 روپے ہیں، 15,000 روپے ہیں، اور EMI کے ہفتے بھر رہے ہیں 10 ہزار روپے۔ کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے تم؟ جس میں اللہ راضی نہ ہو، صرف اپنے محلے کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گھر والے اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے آپ اس قدر خرچہ کرتے ہو کہ رب بھی ناراض ہوتا ہے، اور سماج اور معاشرے میں آپ کی عزتوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ اچھا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی میں ضرور کہوں گا کہ آپ ساتھ دیجئے۔ ایسے موقع پر انسان کمزور اس وقت پڑتا ہے جب گھر کی مائیں اور بہنیں ان کے اوپر فورس کرتی ہے، اور شادی کے موقع میں آدمی اتنا راضی نہیں ہوتا ہے خرچہ کرنے کے اوپر، لیکن گھر والوں کی طرف سے، وائف کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے، اپنی لڑکیوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، شادی کے پہلے دن بھی کھلانا ہے، شادی کے دن بھی کھلانا ہے، شادی کے رات کو بھی کھلانا ہے۔ ارے بھائی، آپ ایک بندے کے اوپر اتنا ستم کیوں کرتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا لڑکا، آپ کا باپ کس قدر محنت سے کماتا ہے، صبح سے جاتا ہے، شام کو آتا ہے، کئی ایسی دن گزر جاتے ہیں آپ کے باپ کے، آپ کے بھائی کے، آپ کے ابو کے،
کہ وہ صبح میں جب آپ اسکول جاتے ہو اس وقت وہ آپ کا چہرہ تک نہیں دیکھ پاتا ہے، جب وہ رات کو آتا ہے تب بھی آپ سو جاتے ہیں، اس قدر محنت کرتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پر آپ اس کے کندھوں کے اوپر اس قدر ذمہ داریوں کا بوجھ لاد دیتے ہو کہ وہ سماعت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اور پھر اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہوں گا کہ خوشی کے موقع پر اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اسی کے اندر کام چلانے کے لیے آپ کے گھر کے مردوں کا آپ ساتھ دیجئے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں نے اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے والد کا آج ساتھ دے دیا، آج میری شادی کے موقع پر، میرے بھائی کی شادی کے موقع پر، میرے بیٹے کی شادی کے موقع پر، یقین جانیے میری مائیں اور بہنیں کہ آپ کا یہ عمل میرے اور آپ کے پروردگار کو اتنا پسند آ جائے گا، اتنا پسند آ جائے گا کہ آپ کو اسی عمل کی بنیاد پر وہ آپ سے خوش ہو کر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ آپ اس بات کا تہیہ کیجئے کہ ہم ساتھ دیں گے ہمارے شوہر کا۔ یہ سماج اور یہ معاشرے والے لوگ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ جب تک آپ کے پاس پیسے ہوں گے، آپ کے پاس روپے پیسے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن مصیبت کے وقت وہ کوئی کندھے پر ہاتھ نہیں رکھتا۔ پھر ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی اللہ کو ناراض کیوں کرنا؟ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بھائی کے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالنا کہ وہ معاشرے اور سماج کے اندر ذلیل و خوار ہو جاوے؟ کیا کرو گے ایسی خوشیوں کو جس میں تمہارا بھائی ذلیل ہو جائے؟ کیا کرو گے ایسی خوشیوں کو جس میں تمہارے باپ کی گردن جھک جائے؟ کیا کرو گے ایسی خوشیوں کو کہ تمہارا بھائی جو محلے کے اندر بڑے کولر اونچا کر کے عزت کے ساتھ جیتا تھا، لیکن تمہاری ایک شادی کی وجہ سے آج مالداروں کے سامنے اس کی گردن جھک گئی؟ کیا کرو گے ایسی خوشیوں کو آپ؟ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا میری مائیں اور بہنیں، یہ خوشی کے موقع پر خاص طور پر میری مائیں، میری بہنیں اپنے گھر میں جو بھی آپ کے ذمہ دار، آپ کے شوہر، اپنے بھائی، آپ کے والد جو بھی ہیں، ان کا ساتھ دیجیے اور کہیے ان کو کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے، آپ قرض نہ لیجئے گا، ہم شربت پہ کام چلا لیں گے، 5 جوڑوں میں کام چلا لیں گے، ہم قریب والوں کو شربت پلا دیں گے، کھانا نہیں کھلانا ہے۔ اس طرح میرے بھائیو ساتھ دیجئے، اس سے خرافات بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں موجود آپ کے مردوں کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ ورنہ آپ تو چلی جاؤ گی شادی کر کے، لیکن اس کے بعد آپ کے باپ کی، آپ کے بھائی کی جو زندگی ہونے والی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کی مزید اور زائد خوشیوں کے اوپر آپ اپنا پاؤں رکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ قدم اللہ کو اس قدر پسند آ جائے گا کہ اس کے اوپر اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا۔ دوسری بات، چونکہ مستورات یہاں کثرت سے موجود ہے، اس لیے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ جب میرا اور آپ کا پروردگار ایسے صحابہ کو جن کے بارے میں جنت کے فیصلے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ اور خوشخبری جن کو سنا دی گئی تھی، ان کو اچھے اعمال جس کا اسلام میں ثبوت نہیں ہے منع قرار دیا گیا۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ آنے والے کچھ ایسی رسومات جس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی گزر نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کے نہ ماننے والوں کا مذہب ہے اور اسلام کے دشمنوں کی یاد میں وہ منایا جا رہا ہے، آپ اس میں اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول کیجئے، کیونکہ مرد حضرات صبح سے لے کر شام تک باہر رہتے ہیں۔ ابھی اترائن آنے والی ہے، پتنگ اڑانے کا جو موسم ہے، یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ اس کام کو نہ کیجئے گا۔ کون کون نہیں کرے گا مجھے بتلاؤ؟ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ آپ عزم کر رہے ہو کہ ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کو معلوم ہے کس کا تہوار ہے؟ یہ کس کی یاد میں منایا جا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ایک زمانے کے اندر بہت سال پہلے کسی شخص نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو کہ ہمارے نبی ہے، ہمارے آخری نبی ہے، نبی نہیں ہے بلکہ آخری نبی ہے، اس بات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیجئے کہ ہمارے نبی آخری نبی تھے۔ اب نئی فرقے بھی شروع ہو گئے ہیں جو نبوت کے اور مہدیت کے
دعوے کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بتلائیے کہ اب دنیا کے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے جو نبی تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی تھے، اور اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، نازیبہ کلمات کہے گئے، آپ کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، کوہرام مچ گیا اس وقت کے زمانے میں، اور جس شخص نے یہ کیا تھا اس کے لیے سزا طے پائی کہ اس کو پھانسی دے دی جاوے، اس کو سولی دے دی جاوے، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ زمانے کے گزرنے کے بعد اسلام کو نہ ماننے والے، اسلام کے دشمنان اس کی یاد میں اب یہ دن مناتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اگر آپ نے پتنگ اڑائی، آپ نے کسی کے گھر کے اوپر جا کر یا اپنے ہی ٹیریس کے اوپر جا کر پتنگ اڑائی، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی عید منا رہے ہیں، آپ کا شمار ان میں ہوگا میرے بچوں۔ اس لیے میں بڑے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو کبھی بھی، بچے کتنی بھی ضد کریں، آپ ان کو کبھی بھی پتنگ خرید کے نہ لائیے گا، ان کے لیے ڈوری خرید کے نہ لائیے گا۔ اور میرے پیارے بچوں سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ ضد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے جو بچے، آپ کے جو دوست ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کو بتلائیے گا کہ دیکھو یہ پتنگ اڑانے کا موسم آنے والا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، میرا اور آپ کا نام محمد اور عبداللہ رکھا ہے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ تو اس شخص کی یاد میں منایا جا رہا ہے جس نے میرے اور آپ کے نبی کی توہین کی تھی اور اس کو اس زمانے میں مار دیا گیا، تو اس کی یاد منانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اس کو نہیں کریں گے، تو خود بھی نہیں کریں گے، اسکول میں اپنے بچوں، اپنے دوستوں کو بھی بتلائیں گے، اور جب کوئی کرتا ہوا دیکھیں تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج کے دن اس طرح کی خوشی منانے کے لیے ایسا کر دیا تو ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، پھر اللہ تم کو حافظ قرآن بنائے گا، آپ کو عالم دین بنائے گا۔ اگر آپ کا دل اسکول میں لگا ہوا ہے تو اللہ آپ کو بہت بڑا پروفیسر بھی بنائے گا، وکیل اور انجینئر بنائے گا، ڈاکٹر بنائے گا۔ اگر آپ چھوٹے ہیں ابھی لیکن آپ کا جس طرح آپ کا دل میلان کرے گا بڑے ہونے کے بعد، اگر آپ کوئی بزنس شروع کریں گے تو اللہ اس بزنس میں صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے بچپن کے اندر ایک شوق کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس شوق سے میرا اور آپ کا اللہ ناراض ہو رہا تھا، میرے بھائیوں آپ کا بزنس، آپ کی تجارت اس قدر کامیاب ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کسی زمانے میں ہم بزنس کر کے اتنے آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا تو اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کر دے گا۔ کریں گے آپ؟ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ ساتھ دیجئے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے پڑوس کی عورتوں کو سمجھائیے۔ دوسرا، ایک تو یہ اسلامی اعتبار سے غلط ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی اس دنیا میں بسنے والا مسلمان اپنے طور طریق کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ایسے لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا جن کے آپ طور طریق اپناتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا میدان ہوگا، میدان حشر ہوگا، ایک طرف مسلمان ہوں گے، ایک طرف جہنم میں جانے والے، اللہ کو نہ ماننے والے کافر، یہود، مشرک، نصارہ ہوں گے۔ لیکن جب ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے لیے یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کو مسلمانوں کے ساتھ جنت میں نہیں جانا ہے، چونکہ تم نے اللہ کو ناراض کیا، نبی کو ناراض کیا، اسلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا، اس لیے آپ کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جو غیروں کا ہونے والا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے بہت لجاجت کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ اگر وہ روئیں، بلائیں تو یہ نہیں بچے ہیں روئیں گے تو کیا کریں گے، آپ ان کو کسی جگہ گھومنے لے جائیے۔ جو پتنگ کے اندر خرچہ کرنے والے ہیں 500,000 روپے، اس کو لے کر آپ ان کو بولیے کہ آج رات کا کھانا ہم گھر پہ نہیں پکائیں گے، بلکہ اگر آپ آج پتنگ نہیں اڑائیں گے تو اس کے شکرانے کے طور پر اور اس کی خوشی میں ہم آپ کو کسی ہوٹل میں اچھا کھانا کھلائیں گے۔ یقیناً آپ کے بچے آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مرد حضرات سے بھی کہوں گا،
اور عورتوں سے کہوں گا کہ آپ ہمارا اس کام میں تعاون کیجئے. اگر میرے محلے سے یہ نہ دیکھیے گا کہ شاہ پور میں اڑتی ہے، کالو پور میں اڑتی ہے، دریا پور میں، ارے پوری دنیا میں اڑے تو اڑے، لیکن میرے عیدگاہ میں نہیں اڑے گی انشاءاللہ. میری عیدگاہ میں نہیں اڑے گی انشاءاللہ، میرے اساروا میں نہیں اڑے گی. اگر اڑائیں گی تو ان کو سمجھانے جائیں گے. اس دن بچے بھی جائیں گے، مائیں اور بہنیں بھی پڑوس میں جا کر سمجھائیں گی، اور ان بچوں کو سمجھا بجھا کر ختم کر دیں گے. اور ان کو بھی بتلائیے میری یہ بات کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھائیں گے کہ آج کے دن ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے، اور وہ جتنا بھی خرچہ ہے وہ خرچہ ہم اپنے بچوں کے اوپر اچھے کھانے کے اوپر کریں گے، یا تو گھر ہی کے اندر اچھا کھانا پکائیں گے، اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہو سکے تو ان کو ہوٹل میں لے جائیے، کسی ہوٹل میں. انشاءاللہ یہ کھانے کے اوپر اللہ آپ کو اجر دے گا، ڈبل اجر دے گا. ایک تو اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، اس پر اجر دے گا. دوسرا اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو بچے غلط کام میں پڑیں گے، تو اس غلط کام سے بچنے کے لیے آپ ایک حلال اور جائز کام کر رہے ہیں، تو اللہ اس کے اوپر آپ کو ڈبل اجر دے گا انشاءاللہ. ضرور کریں گے انشاءاللہ. نیت کریں آپ بھی اور میری مائیں اور بہنیں بھی. ایک اور ایسی رسم جس کا میرے اور آپ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس نے میری اور آپ کی عزتوں کا جنازہ نکال دیا ہے. 1 مہینے کے بعد، ابھی 14 جو جنوری ہے، اس وقت یہ اترائن مکر سنکرانتی جس کو بولتے ہیں وہ دن آنے والا ہے. اور ٹھیک اسی کے 1 مہینے کے بعد آپ جانتے ہیں 14 فروری آنے والی ہے، ویلنٹائن ڈے جس کو بولتے ہیں، محبتوں کا دن، یوم عاشقہ منایا جاتا ہے اس وقت. یہ محبت نہیں ہے میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، یہ یوم ہوس ہے، یوم خواہش ہے، یوم الزنا ہے. اس میں عزتیں تار تار ہو جاتی ہے، کئی مائیں اور بہنوں کی عزتیں لوٹ جاتی ہے. میرے بھائیوں، میرے مائیں اور بہنیں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارا سب کچھ اور سب کچھ آپ ہی ہو. ہم اس دنیا کے اندر ترقی کرتے کرتے اگر آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں گے، لیکن جس دن میرے گھر کی کسی ماں، میری بہن، میری بھابھی، میری وائف، میری بیوی، اگر اس کی عزت لوٹی گئی، اس کی عزت کے اوپر دھبا پڑا، تو وہ صرف آپ کی عزت کے اوپر نہیں پڑا، ہم آسمان کی بلندیوں سے زمین کے سطح کے اوپر ایک لمحے میں آ جائیں گے. اس لیے ہماری عزت آپ سے وابستہ ہے. ہمارا سب کچھ اور سب کچھ ہماری ماں اور بہنوں کے پاس ہے. آپ اپنی عزتوں کی حفاظت کیجیے. اسکول جائیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. آپ اسکول کی لائن کی اتنی بڑی ڈگری حاصل کیجیے کہ آپ کے محلے میں گھومنے والا آپ کا باپ جب آپ کے گھر سے باہر نکلے، آپ کا بھائی جب آپ کے گھر سے باہر نکلے، آپ کے رشتہ دار آپ سے جب اپنے گھروں سے باہر نکلے، آپ بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرو، لیکن کبھی بھی اس کو گھر سے نکلنے کے وقت آپ کی وجہ سے ان کے سر کو نیچا نہ کرنا پڑے. آپ پڑھیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن اسلام نے جس طرح رہنے کا حکم دیا اس طرح رہیے. یہ محبتیں، یہ عشق، یہ کوئی عشق اور محبت نہیں ہے. یہ اپنی ہوس کو مٹانا چاہتے ہیں نوجوان. یہ نوجوانوں کو آپ سے کوئی تعلقات نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی جسم سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھے، کسی کی بھی جھوٹی محبت میں مت آئیے گا. میری مائیں اور بہنیں، آپ ہماری عزتوں کی لاج رکھیے. آپ کی عزتیں ہماری عزتیں ہیں. اگر آپ کی عزت نہیں رہی تو ہماری عزت کوئی معنی نہیں رکھتی. کیا کریں گے ہم ایسی عزتوں کو لے کر کہ لوگ ہمیں سلام کرتے رہے، اور ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں، ہمارے رشتہ دار مائیں اور بہنیں، ہماری وائف، ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں، وہ بے تحاشا راستوں کے اوپر گھومتی رہے، بے پردہ گھومتی رہے، اور غیروں کی قاتل نگاہیں ان کے جسموں کے اوپر پڑتی رہے. میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، آپ ساتھ دیجئے. اللہ کا واسطہ دے کر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بے پردگی کو ختم کیجئے. بے پردگی کو ختم کیجئے. بہت سنگین چیز ہے اس زمانے کی. یہ پوری دنیا کے اندر کوئی آپ کو کپڑوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس بات کو یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں
کپڑوں میں کیا رکھا ہے۔ دنیا میں بسنے والا کوئی انسان آپ کو کپڑوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ آپ جتنے کپڑے پہنتی ہو اس کو بھی تو وہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں، اور وہ آپ کو تو پورا اوپن دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا شوہر، آپ کا رشتہ دار یہ چاہتا ہے کہ جب بھی آپ گھروں سے نکلو مکمل کپڑے پہن کر نکلو۔ دنیا میں آپ کے رشتہ دار کے علاوہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ پورے کپڑوں میں لپٹ کر راستوں میں نکلو۔ وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے خیر خواہ ہے، وہ اپنی نگاہوں کی ہوس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے دل کی ہوس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی گندی نگاہ اس بات کی خواہش کرتی ہے کہ ہم لڑکیوں کو اسی طرح دیکھیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آپ اپنے گھر والوں کی عزتوں کی حفاظت کیجئے، اور یہ تو یاد رکھیے گا کہ میرے نبی نے منع کیا ہے، میرے اور آپ کے اللہ نے منع کیا ہے کلام مقدس میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی جی آپ اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی، اور اسی طرح آپ مومن عورتوں کو یہ کہہ دیجئے گا کہ جب بھی آپ اپنی گھروں سے نکلو تو اپنے چہروں کے اوپر پردہ اور بڑی بڑی چادریں ڈال کر نکلو۔ دنیا کے تمام تر مفسرین نے یہاں اس آیت کریمہ سے پردے کو ثابت کیا ہے، اس لیے کہ جلباب اس قدر بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو سر کے سمیت چھپا لے، ڈھانپ لے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے میری ماں اور بہنوں، اسکول جاتے وقت، بازار جاتے وقت، شادی میں جاتے وقت، خوشی میں جاتے وقت، غمی میں جاتے وقت آپ پردے کا اہتمام کیجیے۔ اور یہ جو غلط تعلقات ہے، جتنے بھی لوگوں سے غلط تعلقات جس کے بھی ہو، روک دیجیے اس کو۔ یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، وہ آپ کی عزتوں کی بھوکے ہیں، اور آپ جانتی نہیں ہو آپ کا اٹھا ہوا ایک غلط قدم، یہ ایک غلط قدم ہے، لیکن آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے شوہر کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے، آپ کے باپ کے لیے وہ ایک قدم نہیں ہے، اس کی 40-50 سال کی زندگی کی کمائی ہوئی عزت کے جنازے نکالنے والا قدم ہے۔ آپ کی عزت ختم ہوتی ہے، لیکن ہماری بھی عزت ختم ہو جاتی ہے، سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا اندازہ تو لگائیے کہ وہ باپ جو صبح سے لے کر شام تک آپ کو کپڑے پہنانے کے لیے محنت کرتا ہے کہ میری بیٹی کے اوپر کپڑے تنگ نہ پڑ جائے، میری وائف کے اوپر کپڑے تنگ نہ پڑ جائے، اس لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد پہنچتا ہے اپنے گھر کے اوپر، لیکن اسی باپ کے دیے ہوئے کپڑے آپ کسی ایک ایسے آدمی کے سامنے نکال دیتی ہو جس کا آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف جھوٹی محبت کے خاطر۔ اور یاد رکھیے گا، میں صاف اس لیے بول رہا ہوں کہ اب حالات بہت بدل چکے ہیں۔ یہ لوگ جو آپ سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جینے اور مرنے کے دعوے کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ نے شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے ان کو اپنا جسم سپرد کر دیا، کئی ایسے واقعات سامنے آئے کہ منگنی کے رشتے طے ہونے کے بعد بھی ایسے رشتے ختم کر دیے گئے، اس لیے کہ جو ضرورت ان کی آپ سے تھی وہ آپ سے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، آپ اس کو سنگینی سے لیجئے، اپنے والد کی عزت کو بچانے کی خاطر اپنے دل کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر قدم رکھیے، اور اس لیے کہ میرے باپ کی عزت بچ جائے آپ اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے، اپنا رب راضی ہو جائے۔ اس کام کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے گا، اور جب ہماری عمر آئے گی شادی کی، اس وقت ہم کو اللہ رب العزت عزت کے ساتھ ہمارے گھر سے ودا کرے گا، اور ایسا شوہر عطا کرے گا جو عزتیں دینے والا ہو، ہماری ضرورتوں کا خیال کرنے والا ہو۔ کئی ایسی شادیاں ہم نے دیکھی میرے بھائیوں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جو بڑے دھوم دھام سے مچائی گئی، جس کے تعلقات شادی سے پہلے تھے وہ بہت لمبی نہیں چلی، بلکہ تھوڑے ہی زمانے کے بعد وہ ختم کر دی گئی، اور لاکھوں کروڑوں روپے جو اس کے اوپر صرف ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور تعلقات بھی اپنی جگہ کی جگہ رہ گئے، اور عزتوں کی نیلامی ہوئی وہ اپنی جگہ پر۔ تو آپ سے گزارش ہے میری مائیں اور بہنیں کہ آپ اس چیز کے اندر بھی، آپ ہی کے سامنے سب کچھ ہے ہمارا، آپ ہی کر سکتی ہو۔ شادی ہونے کے بعد شوہر کی ساری عزتیں عورت کے پاس چلی جاتی ہے۔ آپ اپنے شوہر کی تعظیم کیجیے، شوہر کی عزت کیجیے۔ شوہر تھکا ہڑا گھر سے آئے، خاموخواہ کی شکایت نہ کیجیے، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔
مینیج کیجئے، اپنی زندگی کو مینیج کیجئے، اسی کے اندر ہماری زندگی اچھی گزارنے کی کوشش کیجئے، رب بھی راضی ہو جائے گا اور زندگیوں کی بہت سی تلخیوں سے آپ بچ جاؤ گے۔ ورنہ خواہش ایسی چیز ہے کہ فرعون کی بھی پوری نہیں ہوئی، خواہش بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو کم رکھیے، اگر اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار کیجئے، لیکن نہیں دیا ہے تو ہم قرض میں نہیں ڈوبیں گے، سود میں نہیں ڈوبیں گے۔ میں بیان کرنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مجمع ہے یہاں کچھ گھرانوں کے بڑے لوگ ہوں گے، کچھ گھرانوں کی بڑی مائیں اور بہنیں ہوگی، اگر اس چیز کو یہاں سے لے کر کوئی جائے گا اور اس کا گھر ٹھیک ہو جاوے تو پھر یہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات ویلنٹائن ڈے کے دن ہم کبھی بھی کسی کو پھول نہیں دیں گے، یہ رسم بہت گندی رسم ہے، یہ رسم بہت گندی رسم ہے میرے ماں اور بہنوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ رسم کہاں سے چلی ہے؟ ویلنٹائن ایک بہت بڑے یہودی پادری کا نام تھا جس نے زندگی کے اندر سنیاسی اختیار کر لی تھی، سنیاسی بن گیا تھا وہ۔ اسلام میں سنیاس لینا جائز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ وہ جنگلوں میں چلا گیا اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے شادی بھی نہیں کی، دنیا والوں سے وہ الگ تھلگ ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح بھوک رکھی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو آدمی کو کھانا چاہیے، اسی طرح اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اندر، عورت کے اندر یہ خواہشات بھی تو رکھی ہے، اس کی بھی ضرورت آتی ہے، لیکن وہ شادی نہیں کی اس نے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو وہاں چرچ میں موجود ایک سنیاسی عورت جس کا نام غالباً نون تھا، اس سے اس کو محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، لیکن وہ راہبہ بادشاہ کی لڑکی تھی۔ جب پتہ چلا کہ اس نے اس طرح کام کیا اور محبت میں اندھے ہو کر انہوں نے اس چرچ کے اندر ہی غلط کام کیا۔ بہت ساری وجوہات ہے، بہت سے اقوال ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی اصل کہاں سے چلا ہے یہ، لیکن سب سے زیادہ جو محقق بات ہے یہ یہی ہے کہ ویلنٹائن ایک راہب تھا اور نون نام کی ایک لڑکی جو راہبہ تھی اسے اس کا عشق ہو گیا اور انہوں نے منہ کالا کہ اس چرچ میں کیا۔ بات بہت آگے بڑھ گئی، بادشاہ نے اس آدمی کو وہاں قتل کر دیا۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد یہ عیسائی لوگ، یہ کرسچن جو اس وقت بے حیائی کا ننگا ناچ رچ رہے ہیں، روڈ کے اوپر بے حیائی، بازاروں میں بے حیائی، گاڑیوں میں بے حیائی، سمندروں میں بے حیائی، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ بے حیائی کو اور عام کرنے کا راستہ یہی ہے کہ جس شخص کو بے حیائی کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا تھا، ہم اس کے دین کے اندر ہم اس کے نام کا دن منائیں گے، عید منائیں گے۔ یہ یہاں سے چلا ہے میرے بھائیوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسلام کے اندر اس طرح دن فکس کرنے والی بات ہے ہی نہیں۔ ابھی ہمارے اسلام میں بالکل ہمارے محلے میں تھا ہی نہیں، لیکن اب آ گیا ہے۔ برتھ ڈے مناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ایک دوسرے کو چاکلیٹ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو چاکلیٹ دیتے ہیں۔ کہاں سے لائے یہ؟ غیروں کو دیکھ کر ایک رسم مدر ڈے، چاکلیٹ دے، ٹیچر دے، فادر دے، کہاں سے لائے میرے بھائیوں؟ والدین کی اطاعت ہم کو ہر حال میں کرنی ہے، ایک دن نہیں۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ سال میں ایک مرتبہ اپنی ممی کو چادر اڑا دی، شال اڑا دی، دوپٹہ اڑا دیا اور ان کو کوئی گفٹ لا کے دے دیا پورے سال کی چھٹی۔ باپ کے ساتھ اس طرح کوئی سلوک کر لیا پورے سال کی چھٹی۔ اپنے ٹیچرز کو جنہوں نے ہم کو انسان بنایا، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم کو چلنا سکھایا، جس نے ہم کو کپڑے پہننا سکھایا۔ ہم تو جب اسکول میں جاتے تھے تو ہمارے تو ناک کے بھی ٹھکانے نہیں تھے، کپڑوں کے بھی ٹھکانے نہیں تھے، والدین ایسے ہی بھیج دیتے تھے، لیکن وہ استاد، وہ ٹیچر ان کے کپڑے بھی ٹھیک کر رہا ہے، ان کی ناک بھی صاف کر رہا ہے، ان کو چلنا بھی سکھا رہا ہے۔ کیا کیا نہیں سکھایا ہمارے استادوں نے، لیکن اس استاد کے لیے سال میں صرف ایک دن ان کو گفٹ دے دیا، کوئی طرح کی بوتل دے دی، کوئی لفافہ دے دیا، پھر سال بھر کے لیے ان کو بھول جائیں گے۔ میرے بھائیوں، والدین کے، استادوں کے درجے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ سال میں ایک دن ان کو یاد کیا جاوے۔
تو اسلام میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں. تو اس کو ختم کیجئے، اپنے دوستوں کے اندر اس بات کو چلائیے. اصلاح معاشرہ آپ نے جو نام رکھا ہے، تو اصلاح معاشرہ یہ نہیں ہے کہ ہم مہینے میں جمع ہوں گے، دین کی بات ہو جائے گی، بات ختم. نہیں میرے بھائیوں، اصلاح معاشرے کے اس مہینے والے دن جو بھی بات ہوگی، ہم اس چیز کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو اچھی بات ہوگی اس کو لانے کی کوشش کریں گے. ہمارے نوجوان بھائی فجر کی نماز میں اکثر نہیں آتے. اگر ہمارے کچھ نوجوان آتے ہیں تو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیے، اور اگر وہ اچھا مانتے ہیں، برا نہیں مانتے، ان کو کہیے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم فجر میں آتے ہیں، ہم آپ کے گھر کو بھی دستک دے دیں گے، آپ بھی آ جائیے گا، آسانی رہے گی اس میں. میرے بھائیوں، اس طرح کا ماحول پیدا کیجیے. اگر آپس میں کسی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ رشتہ دار ہے، شادی کا موقع آنے والا ہے، تو آپ شادی کے موقع کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتظام کیجئے کہ ان کی ٹھیک تعلقات ہو جاوے. ورنہ شادی کے دن اکثر رشتہ داروں کا مسئلہ رہتا ہے. شادی کے دن اگر رشتہ دار ناراض نہ ہو تو وہ شادی نہیں کہلاتی. کسی کا منہ ادھر چلا جاتا ہے، کسی کا ہاتھ ادھر چلا جاتا ہے، اور اس کو پھر منانا پڑتا ہے. تو شادی کے دن ایک دن تو منانے میں چلا جاتا ہے. اور کب آتے ہیں پھر تعلقات؟ سالوں کے تعلقات ہوتے ہیں، حاضر نہیں ہوتے، لیکن جب مر جاتے ہیں تو جنازے کو کندھا دینے کے لیے ضرور آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اس مرنے والے آدمی کو تمہارے کندھے کی ضرورت اس وقت تھی جب وہ زندہ تھا، لیکن آپ نے اس وقت اس کا خیال نہیں کیا اور اسی غم میں وہ چلا گیا. رشتہ داروں کی بے سلوک ناانصافی اور ان کے برے رویے کی وجہ سے گھٹ گھٹ کے وہ اس دنیا سے چلا گیا. اگر اس کی آنکھ کھلی ہوتی، جب وہ زمین میں چلتا پھرتا ہوتا، اس وقت اگر آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اتنا بول دیا ہوتا کہ میرے بھائی، زندگی کے جس موڑ پر اگر آپ کو میری کوئی ضرورت پڑ جائے مجھے یاد کیجئے گا، میں ضرور آپ کا تعاون کروں گا، میرے بھائیوں، اس کی 10 سال کی زندگی بڑھ جاتی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس سماج کے اندر جو بھی برائی ہو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. سود جو ہے نا، موبائل بھی سود پر لیتے ہیں بھائی، اپنے پینٹ اور جینس بھی سود پر لیتے ہیں. پینٹ، ٹی شرٹ، موبائل، چشمے سب سود پہ لے رہے ہیں. EMI کے ہفتے بڑھ رہے ہیں چشمے کے بھی. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. 1000 روپے کے اوپر سود لے رہے ہیں آپ، اللہ سے بغاوت کر رہے ہو. اس دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کے تمام ملکوں کا یہ دستور ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہو، اگر آپ نے وہاں کے رہنے والے اس ملک کے قانون کی پاسداری نہیں کی تو آپ اس ملک کے باغی کہلاؤ گے، اور باغی کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. اگر دنیا میں بسنے والے انسانوں نے یہ قانون بنایا ہے، اگر میں اور آپ اللہ کے باغی بن گئے تو کل قیامت کے میدان میں میرے اور آپ کی کامیابی کی ضمانت کون لے گا؟ اس لیے بغاوت کو چھوڑیے، سود کو چھوڑ دیجئے. بعض مرتبہ سمجھ میں اللہ کے احکام نہیں آتے ہیں، سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، چھوڑنا اس لیے ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے. سادگی اختیار کیجئے، قناعت اختیار کیجئے. اللہ جتنا دے اس پر خوش ہو جائیے. یہ سمجھیے کہ اگر اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی ہے، اپنے جسم کے اوپر کپڑے دیے ہیں، اور رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر اور چھت دی ہے، تو دنیا میں ہم لاکھوں کروڑوں ایسے انسانوں سے بڑھ کر ہے جن کے پاس 2 وقت کھانے کا انتظام نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور مکمل پہننے کے لیے کپڑوں کا ان کے پاس انتظام نہیں ہے. میرے بھائیوں، آپ دنیا میں لاکھوں انسانوں سے اللہ نے آپ کو اچھا بنایا ہے. بڑوں کو مت دیکھیے گا، چھوٹوں کو دیکھیے گا، اللہ شکر گزاری کی توفیق دے دیں گے. اگر مالداروں کو دیکھتے رہے، لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھتے رہے، چمچماتی گاڑیوں کی طرف نظر اٹھاتے رہے، تو پھر آپ کے پاس آپ کی بائک اور ایکٹیوا کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. لیکن اگر آپ نے ایکٹیوا کے ہوتے ہوئے پیدل چلنے والوں کو دیکھا، سائیکل چلانے والوں کو دیکھا، تو آپ کو آپ کی اللہ کی شکر گزاری کی آپ کو توفیق ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے سماج میں، معاشرے میں، میرے اور آپ کے سماج میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہم ختم کریں گے، ہم سے ختم ہوگی. پورے دنیا کی کوشش نہ کیجیے گا اور ان کی فکر بھی مت کیجیے. اصلاح معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم چاہتے ہیں پورا عیدگاہ ٹھیک ہو جاوے، پورا اساروا ٹھیک ہو جاوے، پورا سرسپور ٹھیک ہو جاوے، سب ٹھیک ہو جاوے، لیکن ہم ٹھیک نہ ہو. ہم تو وہیں کے وہیں ہیں، ہمارے بچے وہیں کے وہیں،
ہمارے گھر والوں کے اندر پردہ کو نام و نشان نہیں ہے، بچے بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں، میرا خود کا بزنس حرام کے اندر پڑا ہوا ہے، ہم سود پہ سود لیے جا رہے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر جب سماج میں بیٹھتے ہیں تو ہم سچائی کی، پاک دامنی کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اصلاح معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اصلاح معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، اور انسانوں کے اندر فرد ہوتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں گا، آپ سب کو اچھا کرنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ اچھے ہو جاؤ۔ اگر آپ اچھے ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے محلے کا ایک آدمی اچھا ہو گیا۔ اگر 2 آدمی اچھے ہو گئے تو آپ کے محلے کے 2 آدمی اچھے ہو گئے۔ اگر 20 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ 20 لوگ یہ ٹھان لے کہ ہم تو اچھے ہو جائیں گے، تو آپ کے محلے کے 20 آدمی اچھے ہو جائیں گے۔ تو فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ جو معاشرہ بنتا ہے وہ لوگوں سے بنتا ہے، اور آدمی کی اصلاح فرد سے ہوتی ہے۔ ہم اوپر اچھا کرنا چاہتے ہیں اور خود اچھا نہیں ہوتے، اس لیے اصلاح نہیں ہوتی ہماری۔ اس لیے آپ نیت کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم اچھے بن جائیں گے، اپنا لباس بھی ٹھیک کریں گے۔ ہم کو کہاں بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکری لینے کی، ہم تو خود کا بزنس کرتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، لوڈنگ چلاتے ہیں، خود کی چھوٹی موٹی ریلی نکالتے ہیں، یا ہے کہ نوکری بھی کرتے ہوں گے تو کسی ایسی جگہ جہاں اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا لباس اسلامی کیوں نہیں میرے بھائیوں؟ میرے اور آپ کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر میں یہاں داڑھی بغیر آؤں تو آپ مجھے قبول کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اتنا پوچھ رہا ہوں۔ آپ کے اس محلے میں آج میں نے بیان کیا، 1 مہینے کے بعد اگر مجھے پھر کہے کہ آپ بیان کرو، اور اس وقت جب میں آؤں تو میرے چہرے پہ داڑھی کٹی ہوئی ہو، آپ میرا بیان سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ اتنا پوچھ رہا ہوں۔ ارے سنو گے، کیوں نہیں سنو گے آپ بیان؟ اس لیے کہ مولانا ہے اور داڑھی نہیں رکھی۔ تو داڑھی تو آپ نے بھی نہیں رکھی، نہیں تم مولانا ہو نے؟ ارے بھائی ہم مولانا ہے تو ہم کو بھی رکھنی ہے داڑھی، آپ کو بھی رکھنی ہے۔ تو میرا ایک ایسا عمل جو آپ میرے لیے پسند نہیں کرتے، پھر وہ آپ اپنے لیے پسند کیوں کرتے ہو؟ اپنے بیٹے کے لیے پسند کیوں کرتے ہو؟ آپ تو مجھ سے اس قدر ناراض ہو گئے کہ آپ تو مجھے اپنے محلے کی مسجد کے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، وہاں کی مسجد کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر 1-2 اچھی بات بتانے کے لیے بھی تیار نہیں کہ نہیں مولانا، اگر آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ کے لباس، آپ کے جسم کے اوپر کرتا نہیں ہے، تو آپ ٹی شرٹ اور جینس کے اندر بیان نہیں کر سکتے، بغیر ٹوپی کے بیان نہیں کر سکتے۔ اگر ایک مولوی کے لیے آپ اتنا چاہتے ہو اچھی چیزیں، تو پھر وہ اچھی چیزیں اپنے لیے پسند کیوں نہیں کرتے؟ سوچنے کی چیز ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اور بات یہاں تک آ گئی، ماں اور بہنوں کی بات چونکہ چل رہی، اس لیے میری بہنوں کے اندر اس قدر ہم سے دوری آ گئی ہے اسلام سے، دین سے، اچھی تعلیمات سے، کہ لڑکیاں داڑھی والے لڑکوں کو پسند نہیں کرتی، کرتے اور پائجامہ پہننے والے لڑکوں کو پسند نہیں کرتی۔ آخر کیا بات ہے ایسی؟ آخر وہ کون سی برائی ہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہ آپ اس کو ٹھکرا کر ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہو جن کے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت نہ ہو؟ جب میرے بارے میں آپ کا تصور یہی ہے کہ آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگتے ہو، تو پھر آپ کے بارے میں بھی یہی تصور ہونا چاہیے۔ اور میری ماں اور بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ آج تک جہاں تک میری معلومات ہے، ایسے لوگوں کے گھرانوں کے اندر جہاں اسلامی لباس میں لوگ رہتے ہیں، اسلامی کلچر میں لوگ رہتے ہیں، وہاں عورتوں کی عزت نہیں اچھالی جاتی۔ کبھی بھی شادی کے بعد آپ کو گالی نام کا شبد سننے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ لوگ جو آپ کو باہر گھمانے لے جاتے ہیں، اسکوٹر کے اوپر بٹھا کر لے جاتے ہوں گے، مولوی ملا لوگ وہ بھی لے جائیں گے آپ کو، لیکن جس شکل و شباہت کے ساتھ آپ جاتی ہو اس طرح نہیں بٹھائیں گے، عزت کے ساتھ بٹھائیں گے۔ لیکن جب لڑائی اور جھگڑے کی نوبت گھر میں آئے گی، معمولی چیزوں کے اوپر، کبھی کھانے کے اوپر، کبھی کپڑوں کے اوپر، ان کی زبانوں سے کبھی گالی نام کا تم شبد نہیں سنو گی۔ جو گالی آپ کو اس قدر زور سے گالی دی جاتی ہے آپ کے گھر کے اندر کہ محلے کے 3-4 گھر چھوڑ کر جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی وہ گالی سنتے ہیں کہ آج فلاں کی لڑکی کو وہ اس کا شوہر یا اس کا جو دیور ہے، اس کا جیت یا اس کا
ससुर है वो उसको गाली दे रहा है। मेरे भाइयों, इज्जत अगर आपको चाहिए, एक खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए, ये शादी का बंधन ये ख्वाहिशात की पूरे करने का नाम नहीं है, ये एक बहुत खूबसूरत एक संसार है। इस संसार के अंदर खुशी सिर्फ ख्वाहिशात को पूरा करके नहीं आएगी, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को मैनेज करनी पड़ती है, और जिस कदर खूबसूरती के साथ इस्लामी तालीमात को अपनाने वाले कर सकते हैं, गैर नहीं कर सकते। इसलिए गुजारिश है आपसे कि आप इस कदर लोगों को मजबूर न कर दे कि आपसे शादी करने की वजह से लोग अल्लाह के रसूल की सुन्नतें ठुकरा दें। बात बहुत लंबी हो गई है। कुल मिलाकर मेरी बात ये है आपसे कि आने वाले इस पतंग उड़ाने वाले त्यौहार के अंदर शरीक नहीं होंगे हम इंशाअल्लाह। बच्चे ख़ास तौर पर आप मजबूर नहीं करेंगे अपने अब्बू को कि हमको पतंग ला कर दो, अपनी मम्मी को, और जो वालिदैन है वो भी इसके ऊपर आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। वैलेंटाइन दिन आने वाले हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियों से गुजारिश है, अगर यहाँ कम पहुँची है या उनकी माएँ पहुँची है, आप उनको समझाइए, अच्छी तरह समझाइए। एक ही रास्ता है लोगों को समझाने का, मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत। अगर गुस्से और नफ़रत के साथ आप समझाने की कोशिश करोगे तो ये हमसे दूर हो जाएंगी। मोहब्बत से समझाइए, मार धार वाले माहौल को ख़त्म कीजिए। और तीसरी बात जो मैंने पर्दे की बेहयाई की, मेरी और हमारे समाज में रहने वाले आपके शौहरों, आपके भाइयों, आपके वालिदैन की इज़्ज़तों की, वो आपके हाथ में है, माएँ और बहनें, उसको संभालने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरे और आपके समाज में है वो गलत है, जिसका मुझे और आपको एहसास भी है, लेकिन हम देखा देखी कर रहे हैं। शादियों के अंदर मैयत के वक्त भी हम क्या क्या करते हैं यार। एक आदमी मर गया, उसके नाम का भी देखे खाते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम आपके मुआशरे में है कि नहीं, लेकिन देखते हैं हम। एक आदमी मर गया, उसके नाम का खा रहे हैं, मरने वाले के नाम पे खाते हो, शर्म नहीं आती? इसका मतलब तो ये हुआ कब्र के ऊपर भी अगर कोई खाना दे देंगे तो खा लेंगे हम तो, इसलिए कि खाना है। तो इसको ख़त्म कीजिए उसको। मीरास सबसे बड़ा मसला मेरा और आप मुसलमानों का है। मेरे भाइयों, बहनों को हक़ नहीं देते, उनके लिए मोमेरा करते हैं। मोमेरा जानते होंगे आप शायद, कि बहन की लड़के या लड़की की शादी होती है, बहन की लड़की की यानी भांजी या भांजी की, तो मोमेरा करते हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए देते हैं। 1 रुपये भी देने का नहीं उनको, लेकिन मीरास देने की, मीरास 50,000 रुपये है वो नहीं देंगे, 1 लाख रुपए नहीं देंगे, लेकिन मोमेरा करेंगे। अल्लाह के बंदो, जो हक़ है वो दो, वरना कल क़यामत के मैदान में यही बहनें तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। इसको ख़त्म कीजिए। और वो नहीं ख़त्म करना है आपको, खुशी में आपकी भांजे और भतीजी की शादी में खुशी के तौर पर आप देते हो तो दीजिए, और दीजिए, खुशी के नाम पर, रस्म के नाम पर नहीं, लेकिन जो मीरास का हक़ बहनों का है उसको पहले देने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ करो नीयतें अच्छी रखो। अगर उसमें भी आपकी नीयत ये है कि मेरी बहन का ताउन हो जाए, ठीक है, लेकिन गैरों की रस्म है और लोग करते हैं इसलिए कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और मीरास के अंदर ख़ुद भी जब हमारे किसी बड़े का इंतकाल, वालिद का इंतकाल हो जावे या किसी वालिदा का इंतकाल हो जावे, तो मीरास के मसले से सबसे पहले निमटने की कोशिश कीजिए। कफन दफन हो गया, 1 दिन हो गया, अब सबसे पहले मीरास की तरफ आइए और उसको तकसीम कीजिए। उसमें मोहब्बतें बाकी रहेगी, वरना होगा क्या, किसी एक भाई के पास सब कुछ रहेगा, वही खाता रहेगा, वही ऐंठता रहेगा उसको। एक भाई पूरा बिजनेस संभाले हुए हैं और दूसरा भाई किसी के वहाँ नौकरी करता है, तो अच्छा यही है कि उस बिज़नेस को तकसीम कर दीजिए, हिस्सों में बांट दीजिए। अगर ऐसा है बांटने के काबिल नहीं है तो एक भाई उसको रख ले और जो हिस्सा आता है वो उसको अपने भाई को दे दे, ताकि भाई की भी गाड़ी चलती रहे। एक भाई मालदार पे मालदार हो रहा है और एक भाई के लिए खाने के फाफे पड़ रहे हैं, क्यों? इस्लाम को छोड़ रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि मुसलमान इसलिए परेशान है कि मुसलमान है। नहीं, मुसलमान इसलिए परेशान है कि वो हकीकी माने में मुसलमान नहीं है। जिस दिन हमने अपने इस्लाम के दामन को मजबूती से थाम लिया, उसी दिन से मेरी और आपकी कामयाबी की सीढ़ी हम चढ़ना इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। तो आपसे गुजारिश है मेरी माओ, बहनों, मेरे भाइयों, आप आइए इस्लाम की तरफ। कब तक सुनते रहेंगे सब बातों को, अमल कब करेंगे हम?
عمل کب کریں گے؟ اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو جو ہم نے کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر کمیاں ہیں اللہ ہم کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے، حوصلہ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا بھی کر لو، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ درود شریف پڑھ لو۔